ماشاءاللہ، علامہ عبدالستار صاحب کے کیا کہنے. ایک اور کتاب لائے ہیں بازار میں، مارکیٹ میں. ان کی یہ کتاب ہے آئین بنتے دیکھا، جلد اول، قیام پاکستان تک سیاسی اور آئینی جدوجہد کی جیتی جاگتی تصویر. یہ کتاب مرتب کی گئی ہے پروفیسر امان اللہ صاحب کی طرف، اور یہ ساری تحریریں ہیں الطاف حسین قریشی صاحب کی. پاکستان کی تاریخ کے بارے میں آپ نے جاننا ہو تو الطاف حسین قریشی کی کوئی بھی ایک کتاب دیکھ لیں، کوئی بھی ایک کتاب پڑھ لیں، کسی بھی ایک کتاب کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پوری پاکستان کی تاریخ جیتی جاگتی آپ کے سامنے نظر آئے گی. الطاف حسین قریشی صاحب پاکستان کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، پاکستان کی تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے جو بولتی ہوئی تاریخ ہے، اور تا دیر تاریخ یہ پڑھی جاتی رہے گی، مستند تاریخ ہے. اس کتاب کا انتصاب ہے اپنی نئی نسل کے نام، جو قانون کی حکمرانی کا بول بالا کرنے میں سنجیدہ نظر آتی ہے. اس کتاب کے موضوعات کی طرف چلتے ہیں. آئین فہمی کے ناقابل فراموش تجربات، آئین کی حقیقی منشا، حکمرانی سے غلامی تک، ابتدائی قانونی ڈھانچہ اور خود ساختہ تنازعات، سر سید کی تعلیمی، ادبی اور آئینی جدوجہد، تقسیم بنگال اور آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، منٹو مارلے اصلاحات، 1909 میں جداگانہ انتخابات کا اجرا، دہلی دربار سے مانٹیگو، چیمس فورڈ کی آئینی اصلاحات، 1919 تک برطانوی سامراج کے ہولناک مظالم، تحریک خلافت میں انسانوں کا بحر بے کراں، ہندو غلبے کے لیے اشتعال انگیز سازشیں، سائمن کمیشن، تجاویزیں دہلی، نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد، آزاد مسلم انڈیا کا انقلاب آفرین تصور، گول میز کانفرنس آئین 1953 کی تدوین تک. اس کتاب کا 13واں باب ہے محمد علی جناح کے دستوری تصورات میں جوہری ارتقاء. 14واں باب ہے عوام کی طرف سے قائد اعظم کا خطاب، آزاد وطن کی تڑپ پیدا کرنے والی پیر پور رپورٹ، کانگریس کے خلاف ملکی ریفرنڈم، قائد اعظم کا تاریخ ساز خطاب، قرارداد لاہور، علیحدہ وطن کا قومی مطالبہ، کرپس مشن کا صوبوں کی علیحدگی سے اتفاق، شملہ کانفرنس سے فیصلہ کن انتخابات اور دہلی کنونشن کی آئینی پیش رفت تک، کابینہ مشن اور عبوری حکومت کا قیام، 3 جون پلان سے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 تک، پاکستان کی کانڈ شانڈ کی سازشیں، قائد اعظم کا 11 اگست کو اہم خطاب، اس میں محمد سے معطر انتقال اقتدار کی تقریب. یہ موضوعات آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کتاب میں کیا کچھ موجود ہے. کتاب کا مقدمہ تحریر کیا گیا ہے جناب الطاف حسین قریشی صاحب کی طرف سے. اس کا مین ہیڈنگ تو ہے آئین فہمی کے ناقابل فراموش تجربات، اور اس کے بعد سب ہیڈنگ کے تحت انہوں نے جو کچھ لکھا وہ آپ کے سامنے مختصر پیش کرتے ہیں. تقسیم ہند پر سیاسی معاہدہ، انگریز تقسیم ہند کا ہر امکان ختم کرنے پر پورا زور صرف کر رہے تھے، جبکہ قائد اعظم اصولوں کی سیاست پر کاربند رہتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں کے اندر ایک بے مثال انقلاب برپا کر چکے تھے. آئینی تصورات سے پہلی آگہی اس سب ہیڈنگ کے تحت لکھا گیا ہے. خوش قسمتی سے بندش کے ان دنوں مجھے مطالعے کے لیے اچھی کتابیں میسر آ گئیں. میں نے اسی سال میٹرک کا امتحان پنجاب یونیورسٹی سے پاس کر لیا تھا. میرے بڑے بھائی حافظ افروغ حسن جماعت اسلامی کے رکن تھے، اور ان کے نام باقاعدگی سے ماہنامہ ترجمان القرآن آتا رہا، جس کا گھر میں اچھا خاصا ذخیرہ ہو گیا تھا. اگلی سب ہیڈنگ ہے پاکستان کی طرف ہجرت. ہمارا خاندان مہاجر کیمپ سے 2 نومبر 1947 کو ٹرین کے ذریعے پاکستان روانہ ہوا، جو دہلی سے آئی، اور اس کے آدھے ڈبوں میں مسلمانوں کی لاشیں بند تھیں. جہاد کشمیر کا قضیہ. اکتوبر 1947 کے آخری عشرے میں بھارتی حکومت نے پروپیگنڈے کے زور پر یہ مشہور کر دیا کہ مہاراجہ کشمیر نے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں اور ریاست کی سیکیورٹی انتظامات اس کی تحویل میں دے دیے ہیں. یہ ایک بے بنیاد اور جھوٹا دعویٰ تھا. اسلامی دستور سے وابستگی کی پہلی آزمائش. محکمہ نہار کی ملازمت کے دوران مجھے الطاف حسین قریشی کہتے ہیں کہ آئین کے بنیادی تصورات کے عملی تقاضوں سے آگہی میسر آئی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مرالا ہیڈ ورکس میں سگنلر کے طور پر تعینات تھا. غالباً 1948 کے آغاز میں چند روز کے لیے لاہور آیا. قدرت کی عجب کرم فرمائی. مجھے جب مرالے میں سازگار ماحول میسر آیا تو اپنے آپ سے کیا ہوا عہد پورا کرنے کا خیال ستانے لگا. میں نے 1948 مئی کے وسط میں ایک دس شناس کو اپنا ہاتھ دکھایا اور اس سے
پوچھا کیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکوں گا۔ اس نے کئی بار ہاتھ کی لکیروں کا ذائقہ لینے کے بعد کہا تمہاری ہتھیلی میں تعلیم کی لکیر ٹوٹ گئی ہے۔ چشم کشا تحریر۔ اگست 1950 میں مجھے ایک روز معلوم ہوا کہ سید ابو العلا مودودی سیالکوٹ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت پابند سلاسل رہے تھے۔ رب کریم کی عنایات بے پایاں۔ ایریگیشن سیکریٹریٹ میں میری پوسٹنگ ہوئی جو پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کے سامنے واقع ہے۔ میں اس وقت BA انگلش کر چکا تھا اور پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر ڈگری کرنا چاہتا تھا۔ آئین شناسی کی ایک اور آزمائش مجھے 1957 میں محکمے کی طرف سے MA پولیٹیکل سائنس میں باقاعدہ داخلہ لینے کی اجازت مل گئی۔ اس مکالمے کے بعد میرا داخلہ ہو گیا۔ فائنل ایئر میں دساتیر کے تقابلی مطالعے پر مبنی دوسرا پرچہ لازمی تھا۔ اس میں ایک سوال آیا کہ دلائل سے ثابت کیجیے کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام بہتر ہے یا پارلیمان۔ دستور شناسی کا وسیع دائرہ۔ میں نے جب پولیٹیکل سائنس اور علوم اسلامیہ میں ماسٹر کا لیا اور میرے بڑے بھائی اعجاز حسن قریشی جرمنی سے PhD کر کے واپس آئے تو قدرت نے ہم دونوں بھائیوں کو صحافت کے میدان میں اتار دیا۔ آخری سب ہیڈنگ حرفت شفقت کے عنوان سے ہے۔ سب سے پہلے میں روزنامہ جنگ کا شکر گزار ہوں جس نے آئین و قانون پر میرے کالم تقریباً سال بھر شائع کیے۔ ان میں پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ کی مدد تعاون اعانت سے ترمیم و اضافے کے ساتھ یہ کتاب تیار ہوئی۔ اس کے لیے میں پروفیسر صاحب کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں۔ میں سپریم کورٹ کے سابق جسٹس جناب فقیر محمد کھوکھر صاحب کا ممنون ہوں جو مسلسل میری حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ آخر میں الطاف حسن قریشی صاحب نے اپنے اس مقدمہ میں تاریخ ڈالی ہے 1 جولائی 2024۔ اب آ جاتے ہیں اس کتاب کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ صاحب کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے ہیڈنگ رکھی ہے آئین کی حقیقت شناسی۔ ہم اپنے ہم وطنوں کے بارے میں اکثر شکایت کرتے آئے ہیں کہ وہ قانون پر عمل کرتے ہیں نہ آئین کی بالادستی کو اہمیت دیتے ہیں۔ میری نظر میں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر آئین اور قانون کی حقیقی منشا سے واقف ہیں، نہ اس کی روح تک پہنچ پاتے ہیں کیونکہ وہ انگریزی زبان سے نابلد ہیں۔ پہلی بار اردو میں ایک ایسی کتاب شائع ہو رہی ہے جس میں آئین و قانون کے نہایت مشکل اور خشک مضامین اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے اندر بلا کی دلچسپی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی نشو و نما کے لیے گہری معنویت اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں ان مسلم تحریکوں کا بھی تفصیل سے ذکر آ گیا ہے جن کی بدولت برطانوی عہد میں آئینی اصلاحات کا سلسلہ شروع ہو کر قیام پاکستان پر منتج ہوا۔ پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ سابق ڈین فیکلٹی آف لا یونیورسٹی آف دا پنجاب، یہ آخر میں لکھا گیا ہے اور تاریخ دی گئی ہے 1 جولائی 2024، وہی جو جناب الطاف حسن قریشی صاحب نے ڈیٹ دی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ ڈیرہ غازی خان کے گاؤں مانا احمدانی میں جناب صوفی خدا بخش کے ہاں اپریل 1967 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے LLB آنر، پنجاب یونیورسٹی سے LLM اور لندن یونیورسٹی سے 2009 میں PhD کی۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان جوڈیشل ایکٹیویزم اینڈ ہیومن رائٹس ان انڈیا اینڈ پاکستان تھا، جسے ایکسٹرنل ممتحن لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر کونر گرٹی نے ایکسیلنٹ قرار دیا۔ پروفیسر صاحب قومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کرتے اور تحقیقی مقالے لکھتے رہے ہیں۔ انہیں انگریزی، عربی اور اردو کے ساتھ ساتھ سرائیکی زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ ان کا مطالعہ وسیع، مشاہدہ گہرا اور انداز گفتگو پرتاثیر ہے۔ انہیں آئین و قانون کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کرنے اور انسانی نفسیات کی نشو و نما میں خصوصی دلچسپی ہے۔ ان کے طلباء عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ بیرسٹر نسیم احمد باجوہ انگلستان کی معروف درسگاہ گریز ان سے بار اٹلا ہے۔ ان کی طرف سے اس کتاب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ خوش قسمتی سے پاکستان کے معروف صحافی اور سیاسی تجزیہ نگار الطاف حسن قریشی نے یہ داستان اپنی تازہ ترین تصریف میں نے آئین بنتے دیکھا میں عام فہم اور دل سے پیرائے میں قلم بند کر دی ہے۔ وہ آئین، قانون اور سیاست کے مشکل مسائل پر نصف صدی سے لکھتے آئے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ نے انہیں قانونی معاونت فراہم کی ہے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی میں لا فیکلٹی کے ڈین ہیں اور 30 سال سے آئین و قانون کی تعلیم و تدریس کرتے آئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب قانون دان طبقوں، سیاسی کارکنوں، صحافیوں اور پڑھے لکھے شہریوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ
ان کے اندر قانون کی حکمرانی کا شعور گہرا کرے گی۔ یہ تصریف ہمارے سیاسی اور آئینی ادب میں ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ برصغیر کے مسلمانوں نے سخت نظریاتی مارکارائیوں، لاتعداد قربانیوں اور قائد اعظم کی بے مثل قیادت کی بدولت انگریزوں کی غلامی اور ہندوؤں کی تباہ کن اکثریت سے نجات پائی۔ ان کی 90 سالہ آئینی جدوجہد سے ہماری نسل کم ہی واقف ہے، اور یہ کتاب ان کو یہ آگاہی یقینی طور پر فراہم کرے گی۔ میں نے آئین بنتے دیکھا، اس کتاب کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کتاب میں بہت کچھ موجود ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے، اس کتاب کے صفحات ہیں 264، اور یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ ملے گی وہی قلم فاؤنڈیشن، بینک سٹاف، والٹن روڈ، لاہور۔ اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت علامہ صاحب کی طرف سے رکھی گئی ہے 2000 روپے۔ آن لائن اگر آپ خریداری کریں گے تو آپ کو یہ کتاب ملے گی 1500 روپے میں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھیے اس کتاب میں کیا کچھ ہے، وہ پڑھنے لائق واقعی ہے۔ اور کتاب اگر آپ کی لائبریری میں موجود نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کی لائبریری، جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آئینی تاریخ کیا ہے، وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔